together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानो के इस खूबसूरत अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और नक्कादों से आप तमाम लोगों को रूबरू कराते हैं. लेकिन आज के इस प्रोग्राम की नौयत कुछ अलग है. आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाने वाला हूँ जहाँ सिर्फ शायरी नहीं, जहाँ सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं, जहाँ बहुत कुछ है. फ़लसफ़ा भी है, वक्त के और हालात पर तंज़ भी है, दुनिया की बेसबाती भी है, दुनिया से मोहब्बत भी है, बहुत कुछ है. मेरी मुराद उमर ख़याम से है. फ़ारसी दुनिया और दुनिया शायरी के बेहद का जीता जागता और चमकता सितारा उमर ख़याम. उमर ख़याम की ज़िंदगी, उमर ख़याम की रुबाई और उमर ख़याम से मुतालिक बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे. इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर कैसर अहमद साहब को. कैसर साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मक़दम है, वेलकम है. बेहद शुक्रिया. मैं आपका और इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया. जी, उम्मीद करते हैं कि आज फ़ारसी दुनिया यानी दुनिया शायरी, फ़ारसी दुनिया तो हम नहीं बोल सकते, दुनिया शायरी के मशहूर नाम उमर ख़याम पर गुफ्तगू करेंगे और बेहतरीन गुफ्तगू होगी, मुझे उम्मीद है. लेकिन इससे पहले कि जैसा आपको मालूम है कि मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराना थोड़ा मुनासिब समझता हूँ. डॉक्टर कैसर अहमद साहब शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. इससे पहले आप बहैसियत रीजनल डायरेक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे चुके हैं. और इससे पहले आप दिल्ली CMS यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग सर्विस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों का इदारा था, वहाँ आप लैंग्वेज एडिटर की हैसियत से, फॉरेन लैंग्वेज एडिटर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं. जहाँ तक रही आपकी तालीमी लियाकत और डिग्रियों का सवाल, तो आपने BA से डॉक्टरेट तक की तमाम डिग्रियाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हासिल की है और बहुत ही इम्तियाजी नंबरात से हासिल की है. और आप नहायत ही बासलाहियत और जदीद फ़ारसी में अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जदीद फ़ारसी बोलते हैं. आपकी 2 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं, बानवाने मक़ूल, और जिसको उर्दू में हम कहना चाहें कि मुग़ल ख़वातीन, वो ख़वातीन जिनके कुछ आसार, जिनकी इल्मी और अदबी कुछ काविशें मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं, उन पर आपका काम है. और उसके बाद दीवान मख़फ़ी, जिसको आपने एक दिबाचे के साथ में मुंतज़िम किया है. इसके अलावा आप दर्जनों मक़ाले और तहक़ीक़ी मज़ामीन दीगर
نیشنل انٹرنیشنل میگزین میں شائع ہو چکے ہیں. آپ نے کئی سیمینار اور ورکشاپ میں بحیثیت پیپر پریزنٹیشن بھی شرکت کی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کئی سیمینار ورکشاپ بھی منعقد کیا ہے. تو یہ آپ کے مختصر بایو ڈاٹا تھا. چلیے تو گفتگو کی شروعات ہم لوگ کرتے ہیں. بالکل جی. تو سب سے پہلے میں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا کہ عمر خیام کون تھے اور کیا تھے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر خیام صرف ایک شاعر تھا اور ایسا شاعر جس نے رباعیاں کہی ہیں اور وہ رباعی بھی بہت مزیدار ان کے لیے ہے. جیسے ایپیکورین فلسفی ہم کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو. ان کی شاعری زیادہ تر جو رباعی ہے وہ اسی وجہ سے مشہور ہے. لیکن اس کے برعکس عمر خیام بیسیکلی وہ شاعر ایز اے پروفیشنل نہیں تھا. وہ ان کا اصل پیشہ کیا تھا؟ وہ آپ تعجب کریں گے اس بات پہ کہ وہ جہاں پیدا ہوئے نیشا پور میں وہ 11ویں صدی عیسوی میں وہ پیدا ہوئے نیشا پور میں. وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی, جوانی وہیں کسب علم میں گزارا اور پھر کئی زبانوں پہ مہارت رکھتے تھے. عربی فارسی اس وقت بہت ہی عام زبان تھی. لوگ جو ہے تحقیق اور پژوہش کے لیے اسی زبان کو اختیار کرتے تھے. تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے, اس وقت یہ بہت رائج تھا کہ لوگ علم کے لیے, تحقیق کے لیے اور سماج کے مشاہدے کے لیے, اپنے علم میں اضافے کے لیے سماج کا مشاہدہ کرنے کے لیے سفر اختیار کرتے تھے. تو انہوں نے طوس, بلخ, خراسان, مرو اور بغداد, اس وقت کے جتنے بھی علمی مراکز تھے ان کا انہوں نے سفر کیا, حج بھی کیا. اور رہی بات اسپیشلائزیشن ان کا کس چیز میں تھا, تو وہ ایک ریاضی دان تھے, ایک ایسٹرونومر تھے یعنی فلک شناس تھے. اس کے بعد وہ ایک علم طب میں بھی وہ ماہر تھے. اچھا. اور علم نجوم میں ماہر تھے, فلسفی تھے. اس وقت کے ماہر عالم اور عالموں اور فاضلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. امام غزالی, حجت الاسلام امام غزالی سے ان کے بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے. اور اگر ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتاؤں, ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. جی بالکل سنائیں. تو وہ یہ کہ ایک اسکول میں جب یہ پڑھتے تھے اس وقت یہ 3 دوست تھے, عمر خیام, نظام الملک طوسی. نظام الملک طوسی وہی جو آگے چل کر سلجوقی دور میں 30 سال تک پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ تھے, وزیر اعظم تھے. اور ایک اور شخص تھا حسن بن صباح. عمر خیام شاعر تھے اور سائنٹسٹ تھے. اور یہ نظام الملک طوسی انہوں نے سیاست نامہ ایک کتاب لکھی ہے, کافی مشہور کتاب ہے. اور حسن بن صباح ایک سیاست مند تھے اور انہوں نے ایک سمجھیے کہ ایک موومنٹ شروع کیا جس کو حششین موومنٹ کہتے ہیں. حشیشیہ موومنٹ. حشیشیہ موومنٹ بڑا مزیدار موومنٹ ہے. وہ یہ کہ انہوں نے قلعہ الموت میں ایک مصنوعی جنت بنائی اور لوگوں کو نشہ کے ذریعے ان کو بے ہوش کر کے 2-3 دن تک وہ اس قلعہ الموت میں رکھتے. وہاں جب انہیں ہوش آتا تو ان کو یہ باور کراتے کہ آپ زندہ نہیں ہیں, آپ مر گئے. آپ مر گئے ہیں. اور وہاں ہر قسم کے پھل اور وہاں پہ حور کی شکل میں بہت سارے جو اس وقت خوبصورت عورتیں تھیں وہ موجود تھیں. اور جو ہے نا ان کو یہ باور کرایا جاتا تھا کہ یہ آپ کا ٹیمپرری یہ ٹھکانہ ہے. اگر آپ کو پرماننٹ جنت میں جانا ہے تو آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا. فلاں شخص بہت بدکار ہے, اس نے یہ خرابی کی ہے, تو آپ کو
اس کو یعنی کہ وہ قتل کرنا اس کو راستے سے ہٹانا. تو یہ ان کے دوست کرتے تھے, یہ کلاس میٹ جو تھے, یہ حسن بن صباح یہ مشہور ہیں. تو اس طرح کے کئی سارے اس وقت کلنگس جو ہے وہ وجود میں آئے, منظر عام پہ آئے, اور اسی حششن موومنٹ سے ایک ورڈ آیا اسیسن, اور آج جو انگریزی کا لفظ اسیسینیشن اور اسیسن ہے وہ اسی سے ہے, اور یہ کانسیپٹ بھی آج بھی کئی ملکوں میں رائج ہے. اچھا اسیسن موومنٹ. اور تو یہ جو خیام کے دوستوں میں تھے, ان کے استاد جو ہے ایک یعنی کہ ان کے جو تینوں کے ایک استاد تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپس میں یہ قرار پایا ان کے کہ ہم لوگوں میں سے جو بھی بڑا آدمی بنے گا اگر کچھ اچھا کرے گا تو ایک دوسرے کی مدد کرے گا. نظام الملک طوسی وزیر اعظم ہوئے. تو کہا یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے. یہ بہت ہی خوبصورت, اور ان کی بایوگرافی, جتنا خوبصورت انسان جتنا خوبصورت شاعر اتنی ان کی خوبصورت بایوگرافی. اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ عمر خیام کی خوبصورت زندگی اور خوبصورت چیزوں, خوبصورت باتوں پر ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ, ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. آغاز سے پہلے انجام پر نظر رکھو. سندھی کہاوت. John Lennon once quoted, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, and I hope someday you'll join us, and the world will live as one." स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संतोष का वृक्ष कड़वा है. संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा होता है. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ, ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا ہمارے اس ادبی اور ثقافتی پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قیصر احمد صاحب, جو بہترین گفتگو کر رہے ہیں اور عمر خیام کی زندگی اور ان کے جو حوارین ہیں اور ان کے جو کنٹمپریریز ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ان کے کنٹمپریریز پر بات کر رہے تھے, تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
تو نظام الملک توسی پرائم جب منسٹر تھے. بادشاہ بنے. ہاں پرائم منسٹر تھے نہیں، بادشاہ اس وقت ملک شاہ سلجوقی تھے. جی. تو ان کو نیشا پور ریسرچ سینٹر جہاں تحقیق و پژوہش ہوتا تھا اس کا ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا، اور یہ واقعی اس لائق تھے. انہوں نے عمر خیام. جی. اب یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. تو یہ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر تھے، دن بھر اور لگاتار یہ تحقیق و پژوہش میں لگے رہتے. تو اپنی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ شاعری کرتے تھے. اچھا. اور اس میں بھی ان کا اسپیشلائزیشن ربائی میں تھا. ربائی میں تھا. اور ان کی رباعیوں کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے. اگر جہاں تک ان کے اور اسپیشلائزیشن کے بارے میں اگر بتائیں. بالکل بتائیں. لوگوں کو تو یہ صرف پوری دنیا ان کو یہ جانتی ہے کہ ربائی کے ماسٹر تھے، ماسٹر پیس انہوں نے ایک جو دنیا کو چھوڑا ہے وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا جو دیگر پہلو ہے ان کے بارے میں لوگ بہت کم واقف ہیں. ان کے خدمات کے بارے میں آپ جی. تو آپ ان کے خدمات آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت ایران میں جو کیلنڈر جو تھا وہ لونر کیلنڈر تھا، یعنی کہ قمری کیلنڈر تھا. تو لیکن اس سے موسم کے بدلنے کی وجہ سے، چونکہ ایران ایک کاشتکاری کا ایک بڑا سا ملک تھا، تو ایک ایسے کیلنڈر کی ضرورت پڑی جو کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں لوگوں کو مددگار ثابت ہو. 8 لوگوں کی کمیٹی بنی جلال الدین ملک شاہ سلجوقی کے حکم پر، اور اس میں خیام نے اس کمیٹی کو ہیڈ کیا، اور ایک کیلنڈر وجود میں آیا جس کو جلالی کیلنڈر کہتے ہیں. آج یہ پورا انفارمیشن پورا آپ ساری کتابوں میں ہے، گوگل پہ ہے، ویکیپیڈیا پہ ہے، سارے پہ آپ جو میں بتا رہا ہوں آپ ہم سامعین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں. بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہ. آج ہم جس کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں وہ گریگورین کیلنڈر ہے، اور ہمارے اعتبار سے یہ پرفیکٹ کیلنڈر ہے. اس لیے اور اس کیلنڈر کو بھی ہر 4 سال پہ 1 دن اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقت برابر ہو سکے. بالکل. لیکن لیپ ایئر جس کو ہم لیپ ایئر کہلاتا ہے، وہ 29 دن کا ہوتا ہے. لیکن عمر خیام نے جس کیلنڈر کو بنایا اس کیلنڈر کو برابر وقت جو تھوڑا سا جو وقفہ ہے اس کو برابر کرنے کے لیے 128 سال کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اتنا پرفیکٹ ہے وہ ٹائمنگ کے اعتبار سے، اور وہ بیسڈ ہے سولر کیلنڈر کے اوپر. اس کو چونکہ جلال الدین ملک شاہ سلجوقی کے آرڈر پہ بنایا گیا تھا اس لیے اس کو جلالی کیلنڈر کہتے ہیں. تو ایک تو یہ کارنامہ ہوا. دوسرا نوروز نامہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. نوروز ساسانیوں کے وقت سے وہ جو ہے وہ جشن نوروز منایا جا رہا ہے، اور اس کی شروعات اسلام آنے سے بہت پہلے وہ ہوئی تھی. اس میں بادشاہ، عمرہ، عام لوگ کس طریقے سے نوروز مناتے تھے اور اب وہ کیسے منایا جاتا ہے، اس کا پورا تذکرہ انہوں نے نوروز نامہ میں کیا ہے. عمر خیام ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین بھی تھے. اچھا. انہوں نے رسالہ الجبر و مقابلہ انہوں نے لکھا ہے. جی یہ عربی میں ہے. عربی زبان میں انہوں نے اور بھی شاعری کی ہے. فارسی میں تو انہوں نے ربائی کو پریفر کیا، لیکن جو ہے دیگر چیزوں کو انہوں نے عربی زبان میں وہ لکھا ہے. اس کے علاوہ اب ان کے خدمات کا اعتراف آپ سمجھیے کہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1970 میں چاند پہ ایک کریٹر لوگوں نے وہ پایا یا ان کو ملا. تو اس کریٹر آپ سمجھتے ہیں نا، وہ چاند پہ بہت سارے گڑھے ہیں ان کو کریٹر وہ کہتے ہیں. اور وہاں وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ وہ پارٹ ہے چاند پہ اسٹڈی کا، اس لیے کہ وہ پانی کی تلاش جو ہو رہی ہے. تو یہ ایسا گمان کیا جاتا ہے کریٹر کے آس پاس وہ پانی ہوگا یا وہاں پانی ہوگا. تو ایک کریٹر کا نام عمر خیام کے
पे पड़ा है। तो पूरी दुनिया और स्पेस रिसर्च सेंटर इस बात उनकी तहकीक और उनके रिसर्च को एतराफ़ करती है। यही नहीं, स्पेस में एक एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड 3095, उसको भी उमर खयाम के नाम से फिक्स किया गया। तो एस्टेरॉइड 3095 अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो उसका नाम आएगा उमर खयाम। तो हम अब तक ये समझते रहे हैं, या आम जो पब्लिक है वो ये समझती है कि उमर खयाम एक शायर था, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में उनकी महारत इस कदर थी कि रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च सेंटर ने दो अहम चीज़ों के नाम उनके नाम पे रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मानाखेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बता रहे हैं। लेकिन मैं अब थोड़ा सा ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अपने नाजरीन को, अपने सामीन को मैं बताना चाहूँगा उमर खयाम की ज़िंदगी, उनके कारनामे और उनके कारनामों में जैसे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो रियाजी के माहिर थे, फलकियात के माहिर थे, इन तमाम चीज़ों और साइंटिफिक अप्रोच रखते थे ज़िंदगी में। एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला इंसान एक शायर मिजाज कैसे हो गया, और उन तमाम फ़िक्री पहलुओं को अपने शायरी में कैसे तब्दील किया, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ, और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले अखबार के बारे में। हिंदुस्तान में अखबार की शुरुआत 18वीं सदी के आखिर में हुई। पहला अखबार हिक्कीज बंगाल गैजेट था, जिसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में शाये किया था। ये अखबार अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था और हफ्तावार यानी वीकली था। उस वक्त ये अखबार बरतानी दौर हुकूमत में छपता था। इसमें ज़्यादातर खबरें बरतानिया, कलकत्ता शहर और मकामी वाक़यात से मुताल्लिक़ होती थीं। हिक्की गज़ट को बाज़ औक़ात कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी कहा जाता था। यह अखबार आवाम में काफ़ी मशहूर हुआ, क्योंकि इसमें हुकूमती पॉलिसियों पर भी तनकीद की जाती थी। लेकिन इस तनकीद की वजह से जेम्स हिक्की को बरतानवी हुक्काम की नाराज़गी का सामना करना पड़ा और 1782 में यह अखबार बंद कर दिया गया। हिक्की गज़ट के बाद हिंदुस्तान में अखबारात का सिलसिला तेज़ी से बढ़ा, और आज हमारे मुल्क में हज़ारों अखबारात मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाये होते हैं। लेकिन ये हकीकत हमेशा याद रहेगी कि हिंदुस्तान में अखबारात की बुनियाद जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने रखी थी। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस अदबी और सकाफती प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं उमर खयाम और उमर खयाम के कारनामे और उनके रुबाइयों के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पर। उस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अहमद साहब। तो कैसर अहमद साहब, हम लोग इस वक्त ब्रेक में जाने से पहले उनकी लाइफ के कारनामे और उनकी साइंटिफिक अप्रोच, उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम लोग उनके रुबाइयों के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। खयाम भाई उस वक्त के बहुत सारे शायरों को पढ़ चुके थे, उनका मुताला कर चुके थे। उनसे पहले कई सारे बड़े बड़े शायर थे, और ख़ास के तसव्वुफ़ के बड़े बड़े शायर सनाई और अत्तार और अबू सईद बिलखैर, इन लोगों को पढ़ चुके थे वो। और ऐसा नहीं है कि ये पहले फ़ारसी रुबाई गो शायर थे, इनसे पहले बहुत सारे लोगों ने। असल बात ये है कि मतलब जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे, असल जो ईरान है वहाँ पर तहज़ीब और सकाफ़त और शेर और शायरी, इल्म और अदब का मरकज़ शुमार किया जाता हमेशा। निशापुर ये सब तो इल्म के मराकिज़ रहे हैं, है नहीं? उन शायरों के आसार न सिर्फ उस वक्त ईरान में बल्कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पढ़े जाते थे। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ भी उनकी रसाई थी, सब जगह फ़ारसी के अशार पढ़े जाते थे। तो उनसे पहले अबू शकूर बल्खी, रूदकी, अबू सईद बिलखैर, इन लोगों ने रुबाई कही, लेकिन इनकी रुबाई जो है बिल्कुल अलग और निराली थी। उसकी वजह ये है कि इनकी रुबाई की इबारत जो है वो छोटी होती थी, लेकिन माने के एतबार से बहुत ज़्यादा पुरवसत। ख़ुद इनकी रुबाइयाँ, इसमें भी तज़ाद है। कुछ लोग कहते हैं कि 76 हैं सिर्फ जो उनकी ओरिजिनल रुबाई है, कुछ लोग इसको 1200 के करीब गर्दानते हैं। तो ये है कि रुबाई की तादाद भी कम है, लेकिन माने के एतबार से, ख़यालात के एतबार से बहुत ही गहरे, वसी और पुरमाना है। और इनकी रुबाइयों की मकबूलियत की वजह ये है कि इनकी रुबाइयाँ आम फहम है, अल्फाज बहुत ही शीरीन है, और पढ़ने वाले को रवानी दिखती है इसमें। जो फ़ारसी, जो अहले ज़बान नहीं है, उनके लिए उनको भी मज़ा आता है और वो आसानी से समझ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह हम लोग जो है अब उन पर तो उनके मौज़ूआत तो बहुत मौज़ूआत हैं जिन पर उन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं। तो कुछ मौज़ू जिन पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे एज अ साइंटिस्ट, एज एन ऑब्जर्वर, रिसर्चर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया। उसमें ख़ासकर इंसान के पैदा होने और उसके मरने के ऊपर उन्होंने बहुत ताज्जुब का इज़हार किया। वो ख़ुद कहते हैं, ज़ियावुर्दन मन नबूद गर्दून रासूद, वज़े बुर्दन मन जलालो जाहश नाफजूद, वज़े हिच कसी नीज ने दो गोशम, वज़े हिच कसी नीज दो गोशम नशनूद, कि अज आवर्दनो बुर्दन मन, कि आवर्दनो बुर्दन मन अज बहर चेबूद, कि बता दें हमारे सामने के लिए। मेरे आने से ये जो जितनी भी जो मूवमेंट हो रही हैं कायनात में, उसमें कोई या खुदा के बारे में उन्होंने कहा कि उनको मेरे आने से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है तो एक अदना से इंसान को भी बना दिया। मेरे जाने से उसके जलाल और उसके कद्र को कोई उसमें कोई अफजाइश नहीं हो रही है, अफजाइश नहीं हुई। और अब तक मैंने अपने इन दो कानों से नहीं सुना कि हमारे इस पैदा होने और मरने से ये क्या फ़ायदा है, उसको क्या मिल रहा है। तो ये ताज्जुब का उन्होंने इज़हार किया कि अगर पैदा किया है तो हमेशा के लिए करते हैं, मारना क्या ज़रूरी था। उसी तरीक़े से मतलब ये कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बयान कर रहे हैं, कुछ सवालिया इस
سوال بھی اٹھا رہے ہیں جی 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 خدا سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر غالب صاحب نے بہت سارے سوالات کیے ہیں. انہوں نے دیکھا کمہار کو, آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, کمہار وہ گھماتا ہے پہیا اور پھر وہ ایک کوزہ بناتا ہے, اور وہ کوزہ پہلے بہت خوش ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو نقص دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو توڑ دیتا ہے. اس کو ٹھیک اس نے دیکھیے کیسے تشبیہ دی ہے, جی جی, جامیس کے چرخ آفرین می زندش, جی, صد بوسے برمہر صد بوسے مہر بر جبین می زندش, و ان کوزے گر دہر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. کہ اب اس کمہار کو انہوں نے خدا کے بارے میں کرا, مطلب کہ انسان کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو. جامیست کے چرخ آفرین می زندش, بنانے کے بعد خدا کتنا افتخار اپنے آپ کو وہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے دیکھو کیا ایک نمونہ چیز بنایا, اتنی ایک دم نایاب ہے یہ. صد بوسے مہر بر جبین می زندش, اور اس کو بوسہ لیتا ہے اس کی پیشانی پہ, اور اس کو جو ہے وہ اشارہ ہے کہ فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو. جی جی جی. و ان کوزے گر دہر چنین جام لطیف, اگر یہ پوری دنیا میں یہ کوزہ اتنا نایاب ہے, می سازد بناتا ہے, وہ باز بر زمین می زندش, بناتا اور پھر کیوں توڑ دیتا ہے, یعنی کیوں پیدا کرتا ہے, اور کیوں جب مارنا ہی ہے تو پیدا مت کیجیے. انہوں نے یہ انسان کے پیدا ہونے اور مرنے کے اوپر جو تعجب کا اظہار, جیسے ان کا ہے کہ زندگی کے فلسفے پر بہت ساری چیزیں وہ اس پر کرتے ہیں. اور ان کے موضوعات کیا کیا رہے ہیں؟ ان کے موضوعات آج کل کے ماحول کے لیے تو بہت ایک اہم موضوع انہوں نے. کیا وہ تصوف کے موضوعات بھی ان کے کلام میں شامل تھے کیا, رباعیات میں, یا ان کے اور بھی؟ بالکل ہے, اور ابھی ہم دوسرے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے. جیسے آج کل سب سے زیادہ لوگوں میں جو اختلاف ہے وہ لوگوں کے مذہب کے بارے میں. جی. اور ہر کوئی مذہب کو کبھی کوئی نیچے نہیں دیکھتا, سب آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے. جی. تو وہ کہتا ہے اے چرخ فلک خرابی از کینہ توست, اے چرخ فلک خرابی از کینہ توست, بیداد گری پیش دیرین توست, و خاک اگر سینے تو بے شگافند, بس گوہر قیمتی کے در سینے توست. یہ جو پورے دنیا وہ اسپیس میں جتنے موومنٹ ہو رہے ہیں, ستارے کی گردش ہو رہا ہے, ہر مذہب کے لوگ آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں دعا مانگنے کے لیے, پوجا کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان ہی ساری فساد اور جھگڑے کا جڑ ہے. اچھا, الٹا ہی بول رہے ہیں. اے چرخ فلک خرابی از کینہ توست, یہ جو ہے یہ پوری دشمنی جو ہے یہ تمہارے موومنٹ کی وجہ سے ہے. جی. بیداد گری پیش دیرین توست, یہ جو دنیا میں جتنا جو جھگڑا اور اختلاف اور یہ سب کچھ ہے یہ تمہارا پرانا پیشہ ہے. و خاک اگر سینے تو بے شگافند, اے زمین اگر تمہارا سینہ پھاڑیں یا چیر کر دیکھیں, بس گوہر قیمتی کے در سینے توست, اور جو جتنے بھی قیمتی گوہر ہیں وہ تمہارے ہی سینہ میں مدفن ہے. تو یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. یہ قیمتی گوہر جو ہے, جو اس دنیا سے بڑے بڑے عالم فاضل اور بڑے بڑے حاکم جو چلے گئے ان کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا شک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ سائنٹسٹ تھے, تو دنیا کے سارے جو فزیکل ریسورسز ہیں وہ سب تو زمین کے اندر ہیں. جی جی جی. تو یہ دیکھیے دونوں. تو اب یہ انہوں نے, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایز اے ریسرچر وہ دنیا کے ریسورسز کو بول رہے ہیں. اور ایک چیز انہوں نے اس بات کے لیے تاکید کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مشغلہ رہتا ہے کہ یا تو اپنے ماضی کی کسی غلطی کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, شرمندہ رہتے ہیں, اور ان کو جو ہے کئی سارے آج کل ڈپریشن وغیرہ ہونے لگا ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے, یا پھر مستقبل کے بارے میں اتنا کیئرفل ہیں کہ ان کو اسٹریس ہو جاتا ہے, حال کی فکر نہیں, مطلب پریزنٹ شوگر اور وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بی پی کے مریض
وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس پر کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اس پہ انہوں نے کہا ہے جی جی کہ روزی کے گزشتے است ازو یاد مکن، فردا کے نیامدے است فریاد مکن، ہر نیامدے و گزشتے بنیاد مکن، حالی خوشباش و عمر برباد مکن. جی 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 کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اردو میں ترجمہ بتا دیں ہمارے سامعین کے لیے. روزی کے گزشتے است ازو یاد مکن، جو دن گزر گیا اس کو سوچ کر شرمندہ ہونے کے، افسوس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں بالکل بھول جائیے. ازو فردا کے نئے آمدے است فریاد مکن، اور جو کل نہیں آیا اس کے بارے میں اتنا فکر کرنے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر نئے آمدے و گزشتے بنیاد مکن، وہ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی کسی بھی چیز کا بنیاد یا تو گزرے ہوئے پل کے بارے میں یا آنے والے پل کے بارے میں کرنے کی، بنیاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ابھی جو وقت ملا ہے، حالی خوشباش و عمر برباد مکن، آپ ابھی جو وقت ہے اس پہ خوش رہیے، محنت کیجئے، تبھی آپ کا کل مستقبل جو ہے وہ اچھا بنے گا. بالکل بالکل فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جی 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 بہت بہت خوب، بہت خوب. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت مزہ آ رہا ہوگا، اور عمر خیام کے خیالات اور ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے. جاتے جاتے چونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، تو جاتے جاتے میں ایک چیز اب پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے، عمر خیام کے بارے میں بس یہ ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری سے رغبت رکھتے ہوں گے، جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ لوگ تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کا، عمر خیام کا؟ آج کے نوجوان کے لیے وہ کئی ساری باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر عشق کیجئے تو مطلب اچھے سے عشق کیجئے. ان کا ایک شعر ہے کہ گویند کسان کہ بہشت باہور خوش است، من می گویم کہ آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از نسیه بدار، کہ آواز دہل شنیدن از دور خوش است. جی جی فرمائیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت حوروں کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. یہ زیادہ اچھا ہے، مطلب شراب سے مطلب پوری دنیا کی حقیقت اور من می گویم کہ آب انگور خوش است. جی 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 ان نقد بگیر و دست از نسیه بدار، یہ تو تمہیں نقد مل رہا ہے، اس کو لے لو، اور جو ادھار ہے، جس کا وعدہ کیا گیا، اس کے بارے میں بعد میں فکر کرنا. کہ آواز دہل شنیدن از دور خوش است، کہ یہ تو ڈھول کی آواز ہے، یہ دور سے جو بج رہا ہے وہی اچھا ہے، یہ صرف سننے کے لیے اچھا ہے. یہی نہیں، انہوں نے یہ تو ایک انہوں نے لوگوں کو خوش مزاج اور خوش رہنے کے لیے ایک تاکید ہے. یہ ہرگز مائل نہیں کیا کہ آپ شراب پیجیے اور جو ہے مہروخوں کے ساتھ بیٹھیے. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا. ان کی جو تاکید ہے، انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ علم اور تحقیق کی طرف مائل رہنے کے لیے. ان کی مشہور ربائی ہے ہرگز دل من ز علم محروم نشد، ہرگز دل من ز علم محروم نشد، کم مان ز اسرار کے مفہوم نشد، ہفتاد و 2 سال فکر کردم شب و روز، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نشد. یعنی یہ ہے کہ ہرگز دل من ز علم محروم نشد، میرا دل کبھی بھی علم سے محروم نہیں ہوا، کبھی اس سے میں نے تھکاوٹ یا جو ہے بوریت کا احساس مجھے نہیں ہوا. کم مان ز اسرار کے مفہوم نشد، بہت سے کم ایسے راز ہیں دنیا میں جس کا میں نے انکشاف نہیں کیا، ابھی کرنا باقی ہے. جی ہفتاد و 2 سال فکر کردم شب و روز، جب یہ 72 سال کے تھے اس وقت انہوں نے اس ربائی کو لکھی تھی. ہفتاد و 2 سال فکر کردم شب و روز، میں نے 72 سال دن رات مطالعہ کیا، معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہوا کہ کچھ بھی معلوم نہیں کیا. واہ کیا بات ہے. یہ خیام نے 12ویں صدی میں لکھا. 12ویں صدی میں ہمارے پاس سر آئزک نیوٹن، یہ کب تھے؟ یہ 19ویں 20ویں صدی میں تھے. وہ جب بستر مرگ پہ تھے تو رپورٹرز، خبرنگار
कई उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने कई सारे फॉर्मूले दिए हैं, आप रिसर्च और इल्म नॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, आइजक न्यूटन ने, कि इल्म एक समुंदर के मानिंद है और मैं अब तक मैं साहिल पे कंकड़ियाँ चुन रहा था। और ये खय्याम ने 12वीं सदी में तकरीबन 800 साल पहले उन्होंने इस बात को कहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन ज़र्रीन ख़यालात का, इन माना खेज़ बातों का, और उमर खय्याम पर बेहतरीन मीनिंगफुल बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ दावत दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर कैसर अहमद, जो उमर खय्याम की ज़िंदगी, उमर खय्याम की ज़िंदगी में जो उनके और दीगर कारनामे थे, उन कारनामों को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपके सामने रखा। और उसके बाद उन्होंने उमर खय्याम की रुबाई और उनके ख़यालात और उमर खय्याम की जो ज़िंदगी और ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर जो बेहतरीन अंदाज से उन्होंने रोशनी डाली है रुबाइयात के ज़रिए से, उन रुबाइयात के ज़रिए से आपके सामने लाने की कोशिश की। आइंदा फिर किसी और मौजूद पर उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर कैसर अहमद साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अदबनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।